اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام۔ سائل مذکور یعنی جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسلام کے 5 ارکان ارشاد فرما دیے۔ پہلا، کلمہ طیبہ کی گواہی دینا۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ پانچواں، بیت اللہ کا حج کرنا بشرطیے کہ استطاعت ہو۔ ایک روایت میں ہے جو آئندہ آ رہی ہے کہ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام گویا ایک مکان ہے جو ان ستونوں پر قائم ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد۔ جب سائل نے ایمان کے متعلق سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر فرما دیا، جس کو ہمارے عرف میں ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ 1، اللہ پر ایمان لانا، یعنی اس کی ذات و صفات کو اسی طرح ماننا جس طرح کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ 2، فرشتوں پر ایمان لانا، ان کو خدا کی مخلوق اور اس کا فرمانبردار بندہ سمجھنا اور ان کے وجود کا قائل ہونا۔ 3، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ان کی تمام کتابوں کو حق سمجھنا اور اس کا قائل ہونا کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ان میں سے جو کچھ ہے سب حق اللہ ہے، سب حق ہے۔ اللہ نے جس نے کتاب پر جس وقت عمل کرانا چاہا اپنے بندوں کو حکم دیا، اور اب اس نے قیامت تک صرف اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو عمل کے لیے تجویز فرمایا ہے، جو آخری نبی حضرت فخر عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ 4، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بڑی تعداد میں پیغمبر بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی سب کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، سب ہادی ہیں، وہ ساری مخلوق سے افضل ہیں، ان کی ذرا سی گستاخی کرنا بھی کفر ہے۔ سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، وہ قیامت تک سارے عالم کے واسطے اللہ کے رسول ہیں، ان کا ماننا اور ان کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے، اور انہوں نے جو عقائد بتائے ہیں ان کا ماننا فرض ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان کے بعد کسی کو نبی یا رسول مانے وہ اللہ تعالیٰ کے صریح ارشاد ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے، خواہ اس کا نام مسلمانوں کے ناموں کی طرح ہو۔ 5، آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی قیامت آنے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حساب کتاب، پل صراط، جنت اور جہنم، اور وہ واقعات جن کا ذکر قرآن مجید میں خاص قیامت کے دن اور اس کے بعد کے حالات کے سلسلے میں آیا ہے، ان سب کا حق ماننا اور جاننا۔ 6، تقدیر پر ایمان لانا، یعنی اس کو ماننا کہ اللہ جل شانہ نے کائنات عالم کے ہر بناؤ بگاڑ اور عدم و وجود کے متعلق اندازے مقرر فرمائے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی خیر و شر مقرر فرمائی ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا، ان کے بغیر کسی زیب اور شک کے سچے دل سے ماننا ایمان ہے۔ جتنے بھی عقائد اور اعمال ہیں وہ ان 6 میں آ جاتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ جب سائل نے دریافت کیا کہ احسان کیا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ تم کو حاصل نہیں تو کم از کم یہ سمجھ کر ضرور ہی عبادت کرو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا تصور کرنے سے عبادت صحیح ادا ہوگی، اور عبادت کو برے دل سے سستی کے ساتھ ادا نہ کیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص اپنا مکان مزدوروں سے بنوائے اور خود سامنے کھڑے ہو کر کام کرائے تو مزدور خوب دل لگا کر اچھی طرح کام کریں گے۔
سارے تصوف اور طریقت کا حاصل یہی ہے کہ احسان کی صفت پیدا ہو جائے۔ جن حضرات کو یہ صفت حاصل ہے ان کی خدمت میں رہ کر اور ان کی ہدایات کے موافق نفس کی تربیت کر کے یہ صفت حاصل ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے جو آج تعلیم کی ہے انشاءاللہ یہ آپ سب کے دلوں پر ضرور اثر کرے گی۔ میں روز یوں ہی تعلیم کرتی رہوں گی۔ آپ سب اس نیک کام میں میرا ساتھ دیں، اس کام کو بہت آگے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ذریعہ جنت چینل پر آنے والی ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔